السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سیڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اور دوسرا کویسچن کہ اس سیڈنس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، ہم کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ ہمارے غم زدہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے جب کوئی بیماری آتی ہے تو اگر ہم اس بیماری کی وجوہات کو پکڑ لیں تو ہم اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان اداس ہے، مایوس ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ ڈپریس ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے غور و فکر کر کے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں اور کچھ وجوہات نکالی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان نارملی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ، جب بھی انسان کسی سے توقعات لگا لیتا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ سیڈ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی سے توقع لگا لی کہ یہ میرا وہ کام کرے گا، تو جب وہ نہیں کر پاتا آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ انسان جب بھی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جتنی زیادہ خواہشات ہوں گی وہ اتنا مایوس ہوگا ان کے نہ پورا ہونے پر، کیونکہ انسان کی تو نیچر ہے، ایک خواہش پوری ہوگی، موٹر سائیکل آئے گا وہ چاہے گا میں گاڑی لوں، گاڑی آئے گی وہ چاہے گا میں اور اچھی گاڑی لوں، اور اچھی گاڑی آئے گی وہ کہے گا میں اور بڑی گاڑی لوں۔ تو اس کی خواہشات کہیں بھی رکتی نہیں ہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا کا امیر ترین بندہ بھی بن جائے پھر بھی خواہشات نہیں رک سکتی۔ تو جب وہ پوری نہیں ہو پاتی انسان سیڈ ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ، انسان کی عادت ہے کہ وہ زیادہ ماضی یا مستقبل کی سوچوں میں رہتا ہے۔ ماضی وہ جو ہے جو آپ کے ساتھ بیت گیا ہے، اچھا ہوا برا ہوا وہ گزر گیا ہے، لیکن انسان کی نیچر ہے کہ وہ اسی کو لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ ہائے میرے نال کیوں ہویا، ہائے اگر یہ انج نہ ہوندا، تو اسی وجہ سے وہ ڈپریس رہتا ہے، یا پھر وہ اپنا ٹائم زیادہ تر گزارتا ہے مستقبل کی سوچوں میں، یا اللہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور اسی پریشانی میں وہ لگا رہتا ہے۔ اور جب مستقبل میں آپ کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی تو آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں، آپ سیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے تیسری وجہ۔ اور ایک اندازے کے مطابق انسان اپنا جو دن کا وقت گزارتا ہے اس میں تقریباً 60,000 سوچیں وہ سوچتا ہے، اور ان میں سے 95% وہ ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو انسان کی عادت ہے یہ کہ وہ حال میں رہنا پسند ہی نہیں کرتا، یہ اس کی نیچر ہے۔ چوتھی وجہ جو انسان کو سیڈ کرتی ہے کہ انسان میں شکر ادا کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جو مجھے ملا ہے میں اس پہ شکر ادا نہیں کروں گا، جو مجھے نہیں ملا میں اس کی طرف بھاگتا ہوں۔ یہی عادت جو ہے انسان کو سیڈ کر دیتی ہے، کیونکہ جو رب نے اسے دیا اس پہ وہ شکر ہی نہیں ادا کر رہا، تو بلا کر وہ کیا ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور آخری اور پانچویں وجہ جو کہ بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی اس کے بس میں نہیں ہے، وہ نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا۔ تو جب وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا، جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، تو وہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ خوش رہ ہی نہیں پاتا۔ یہی 5 فیکٹرز ہیں جو کہ وجوہات بنتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو جب آپ کو مرض کا پتہ چل جائے، پھر اسی مرض کا آپ اس مرض کی نیچر کو دیکھ کے علاج کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ 5 وجوہات آئی ہیں، ہم انہی کو دور کریں گے اور ہم خوش رہنا سیکھ جائیں گے۔ جیسے نمبر 1 وجہ جو ہم نے تلاش کی کہ توقعات، کبھی بھی کسی سے توقع نہ رکھیں۔ انسان صرف اپنے آپ سے توقع رکھ سکتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایون دیٹ آپ کا بہن بھائی بھی ہے، آپ اس سے، ظاہر ہے بندے کی دوسروں کی نسبت ایکسپیکٹیشن بہن بھائیوں سے زیادہ ہوتی ہے،
لیکن اس پر بھی آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا ہر میدان میں ساتھ دے گا یا جو بھی آپ چیز چاہ رہے ہیں وہ پوری کرے گا. تو کم سے کم توقعات رکھیں گے، آپ خوش رہیں گے. دوسری جو وجہ تھی اس کو حل کر لیں، آپ خوش رہیں گے. وہ کیا تھی کہ خواہشات. تو کم سے کم خواہشات اگر انسان رکھے تو وہ خوش رہے گا، کیونکہ خواہشات ایسی چیز ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو اگر خواہشات پالی جائیں گے وہ تو بڑھتی جائیں گی، وہ تو نہیں رکیں گی. اس لیے کم سے کم خواہشات ہوں گی تو انسان خوش رہے گا، جو اس سے ملا ہوگا اس پہ وہ خوش ہوگا. تیسری چیز، ماضی اور مستقبل کی بجائے حال میں رہنا سیکھیں. جیسے مولانا رومی کا قول ہے کہ انسان ماضی کی سوچوں میں پڑا رہتا ہے، حالانکہ جو اس کے ساتھ بیت گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. یا پھر وہ فیوچر کی سوچوں میں پڑا رہتا ہے کہ جس کا آنے والے ٹائم کا کسی کو بھی پتہ نہیں. تو ان دونوں کی کشمکش میں وہ پریزنٹ کو مس کر رہا ہے. تو حال کو جینا سیکھے، اس کو انجوائے کرنا سیکھے، یہ آپ کو خوشی دے گا. چوتھی چیز، جو آپ کو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرنا شروع کریں اللہ کا. اور یہ شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ جیسے حدیث پاک سے بھی واضح ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے سے نیچے کی طرف دیکھے، اس کی طرف نہ دیکھے کہ جو انسان کو نہیں ملا اور اس کو ملا ہے. اس چیز کی طرف دیکھے کہ جو اس سے ملا ہے اور دوسرے بندے کو نہیں ملا. میرا خیال میں انسان کے پورے اعضاء مل جانا وہی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں نا، تو آپ اندھے کی طرف دیکھیں، آپ میں شکر ادا کرنے کی ادا پیدا ہوگی، اس سے آپ خوش ہوں گے. لوگ اسی چیز پہ نہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے. حالانکہ وہ کسی اندھے کو دیکھیں، اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری چیزیں مکمل طور پہ دی ہوئی ہیں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ اس بندے کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو آپ میں شکر ادا کرنے کی عادت پیدا ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بہت ہے. تو آٹومیٹکلی آپ خوش رہنا سیکھ لیں گے. اور سب سے جو آخری وجہ ہم نے ڈھونڈی تھی اسی کو دور کر کے، اور وہ اگر چیز ہم اپنا لیں تو اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں، کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں. آہا، یہ تو سب سے بڑی بات ہے نا، کہ آپ کو بیماری آئی، آپ کو پریشانی آئی، آپ کو آپ کے ساتھ اچھا ہوا، برا ہوا، کچھ بھی ہوا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ہوا ہے آپ اس میں راضی ہیں، مالک کی مرضی ہے، راضی ہے، اچھا ہے برا ہے، نو ٹینشن. تو یہ چیز آپ اپنا لیں، اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی. امید ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنی غور و فکر سے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی لے کے چلیں گے ان 5 چیزوں کو، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی خوشی سے گزار سکتے ہیں، اور جو اپنی پریشانیاں اور سیڈنیس ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں. آتی رہیں گی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی. آپ نے اس بیہیویئر کو اپنا لینا ہے، اس کو اپنا زندگی کا پوری عادت بنا لینی ہے، اور یہ ڈیولپ کر لینی ہے اپنے پرسنالٹی میں یہ چیز. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی پریشانیاں، مشکلیں، کوئی بھی چیز آئے گی آپ اس کو حل کر لیں گے اور آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے. شکریہ، مہربانی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.